حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما 60 ہجری کو یزید تخت شاہی پہ بیٹھا۔ یزید نے فوراً گورنر مدینہ کو خط لکھا، حسین ابن علی، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس اور بہت سارے جلیل القدر صحابہ کے نام لکھ کے بھیجے۔ کہنے لگا فوراً ان سے میری بیعت لو۔ گورنر مدینہ نے امام علی مقام کو طلب کیا اور ساتھ ہی حضرت عبداللہ بن عمر کو بھی طلب کیا۔ میرے امام علی مقام مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ جب گورنر مدینہ کا پیغام پہنچا تو میرے امام نے اس ایلچی کو کہا کہ تو جا، میں آ جاؤں گا۔ تو میرے امام اپنے وقت پہ جب تشریف لے کے گئے مدینہ کے گورنر ہاؤس میں، گورنر مدینہ کہنے لگا کہ یزید نے مجھے حکم نامہ بھیجا ہے کہ میں آپ سے بیعت لوں یزید کے متعلق۔ میرے امام علی مقام نے فرمایا کہ یہ بات کبھی بھول کے بھی نہ سوچنا، یہ کرنی تو دور کی بات ہے، یہ سوچنا بھی نہیں۔ میں نواسہ رسول ہوں، جگر گوشہ بطول ہوں، یہاں چھپ کے بات کروں یہ ممکن نہیں ہے۔ جو حسین کا فیصلہ ہوگا وہ پوری کائنات دیکھ لے گی، جو حسین کا فیصلہ ہوگا وہ پوری خدائی دیکھ لے گی۔ آپ اتنی بات کر کے واپس پلٹنے لگے تو ادھر مروان جو گورنر مدینہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا وہ کہنے لگا کہ اگر آج حسین تیرے ہاتھوں سے نکل گیا تو قیامت تک تو اس پر قابو نہیں پا سکے گا اور یہ کبھی بھی تیرے شکنجے میں نہیں آئے گا، تیرے قابو میں نہیں آئے گا۔ جب میرے امام کے کانوں میں مروان کی یہ بات پہنچی، آپ پیچھے مڑے اور حیدر کرار کے لال نے اپنے نیام سے تلوار کو نکالا اور مدینے کی فضا میں گورنر ہاؤس کے اندر لہرا کے فرمایا اوے مہربان دنیا کے کتے، تو مجھے نہیں جانتا، آنا حسین ابن علی ابن ابی طالب، میرا نام حسین ہے، میں علی کا بیٹا ہوں، محمد عربی کا نواسہ ہوں۔ اگر تجھ میں دم خم ہے تو گورنر ہاؤس پر ملکیت تیری ہے، جگیر تیری ہے، آ علی کے بیٹے کے سامنے پھر مقابلہ کر کے دکھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ مروان بھی چپ ہو گیا اور گورنر مدینہ بھی چپ ہو گیا۔ میرے امام علی مقام گھر تشریف لائے، اپنے اہل و عیال کو فرمانے لگے تیاری کرو، ہم مدینے سے مکے کی طرف جا رہے ہیں۔ اب مدینہ چھوڑنا میرے امام کے لیے کوئی سوکھا کام تو نہ تھا، یہ کوئی آسان کام تو نہ تھا۔ نانے کے روزے کے چھوڑنا، نانے کے شہر کو چھوڑنا، یہ حسین کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی کے سین میں کھلتا تھا۔ جس حسین کے کھیلنے کی جگہ بھی مسجد نبوی کا سین تھا، جس امام علی مقام کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی کے سین میں آتا تھا۔ جب دل بہلانے کو جی چاہتا تو گھر کا دروازہ کھولتے، کبھی نانے کے روزے کے پاس آ جاتے۔ جب بچپن کا عالم ہوتا تھا تو امام الانبیاء خطبہ دے رہے ہیں، امام حسن امام حسین، سامنے دونوں شہزادے آ گئے۔ مسجد نبوی کے سین کا پتھر جو تھا وہ ابھی ناہموار تھا، دونوں شہزادے اٹھتے، قدم اٹھاتے تو گر پڑتے۔ تیرے میرے کریم لجپال آقا نے اپنے ممبر کو چھوڑا، اپنے خطبے کو چھوڑا اور حضور ممبر سے نیچے تشریف لائے، شہزادوں کو اٹھایا، اپنی گود میں بٹھایا اور میرے آقا نے فرمایا میرے رب نے صحیح فرمایا ہے کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد جو ہے یہ تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ یہ میرے بچے گر رہے تھے، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، مجھ سے دیکھا نہیں گیا، اس لیے میں نے خطبے کو چھوڑا، ممبر کو چھوڑا، ان دونوں شہزادوں کو اٹھایا، میرے آقا نے اپنی گود میں بٹھایا اور پھر اس طرح باقی کا خطبہ حضور نے ارشاد فرمایا۔ یہ وہ امام علی مقام تھے۔ تو آج اس نانے کے روزے کو چھوڑنا، آج اپنے نانے کے مدینے سے جدا ہونا، یہ میرے امام کے لیے کوئی آسان کام نہ تھا۔ اپنے نانے کے روزے پہ آئے اور کہا نانا جی آپ گواہ رہنا، ایک وہ وقت تھا جب آپ نے دین اسلام کو پھیلانے کے لیے مکہ کو چھوڑا، آپ مدینے آئے، آج اس اسلام کو بچانے کے لیے حسین مدینہ چھوڑ کے مکے کی طرف جا رہا ہے۔ آپ اسلام پھیلانے کے لیے مکے سے مدینے آئے، حسین اسلام بچانے کے لیے
مدینے سے مکے کی طرف جا رہا ہے، پھر اپنی والدہ ماجدہ کے مزار شریف پہ آئے، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی قبر مبارک پہ آئے اور اپنی والدہ ماجدہ کی قبر سے لپٹ کر میرے امام نے اپنی آنکھوں سے آنسو بھی چھلکائے، اپنی امی جان کی مبارک قبر کو، مزار شریف کو آپ نے الوداع کہا، اور رات کے وقت آپ مدینے سے مکے کی طرف ہجرت فرما گئے۔ میرے امام علی مقام نے شعبان وہاں گزارا، رمضان وہاں گزارا، ذیقعد وہاں گزارا، ذی الحج کا مہینہ آ گیا۔ جب ذی الحج کا مہینہ آ گیا تو ادھر دنیا پوری سے لوگ مکے کی طرف آ رہے تھے، کعبے کا طواف کرنے کے لیے، حج بیت اللہ ادا کرنے کے لیے، عرفات، منا اور مزدلفہ جانے کے لیے، صفا مروہ کے چکر لگانے کے لیے لوگ حج کے لیے مکے کی طرف آ رہے تھے۔ ادھر نواسہ رسول مکہ چھوڑ کے کربلا کی طرف جا رہے تھے۔ بڑے بڑے جو جلیل القدر صحابہ تھے، میں کربلا کا ایک اجمالی خاکہ آقا آپ احباب کے سامنے پیش کر رہا ہوں، چونکہ وقت اتنا قلیل اور تھوڑا ہے کہ مفصل گفتگو جو ہے وہ اس پہ ہو نہیں سکتی۔ ہماری تو ویسے روٹین تھی کہ کم از کم 5 جمعے جو تھے وہ کربلا پہ پڑھائے جاتے تھے، مگر اس دفعہ حالات کچھ ایسے تھے، طبیعت کی علالت کچھ ایسی تھی کہ وہ اللہ کو منظور ایسا نہ تھا۔ بہرحال میں مختصر بات عرض کرتا چلوں، لوگ حج کے لیے مکے آ رہے تھے، نواسہ رسول مکے کو چھوڑ کے ایام حج کے اندر کربلا کی طرف جا رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، جتنے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ تھے، انہوں نے میرے امام کو روکا، کہا امام وقت آپ وہاں نہ جائیں، کوفی لا یوفی، کوفے والوں میں وفا نہیں ہے، انہوں نے آپ کے والد گرامی سے وفا نہ کی، انہوں نے آپ کے بھائی حسن سے وفا نہ کی، یہ آپ سے بھی وفا نہیں کریں گے، ہم ہاتھ جوڑتے ہیں، منت کرتے ہیں، ادھر نہ جائیے۔ کوفے والوں کے 1500 خطوط میرے امام کے پاس پڑے تھے۔ میرے امام علی مقام نے ان بڑے بڑے جلیل القدر فقیہ صحابہ جو تھے انہیں بٹھایا اور بٹھا کے فرمایا یہ خط دیکھو، یہ فلاں ذمہ دار نے لکھا ہے، یہ دیکھو یہ فلاں نے لکھا ہے، یہ دیکھو یہ فلاں نے لکھا ہے، یہ 1500 اہلیان کوفہ کے خطوط میرے پاس پہنچ چکے ہیں۔ میں نے یزید کو آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ شرابی ہے، میں نے یزید کے بارے میں سنا ہے کہ وہ بے نیاز ہے، یزید کے بارے میں یہ بات عام معروف اور مشہور ہے کہ وہ فاسق اور فاجر ہے، میں نے یزید کے متعلق یہ بھی سنا ہے کہ محرمات کے ساتھ وہ نکاح جن کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول نے حرام کیا ہے ان کے ساتھ نکاح کا کرنا وہ جائز قرار دیتا ہے۔ میرے نانے کے دین کا نقشہ بدلا جا رہا ہے۔ جس نانے کے کندھوں پہ میں نے جھولے لیے، جس نانے نے میری خاطر سجدے کو لمبا کیا، جس نانے نے میری خاطر اپنے ممبر کو چھوڑا، خطبے کو روکا، مجھے گود میں بٹھایا، جس نانے کی زبان میں نے چوسی ہے، اگر آج حسین چپ کر کے مکے یا مدینے میں بیٹھ گیا تو قیامت کے دن یہ لوگ میرے نانے کی بارگاہ میں میری شکایت کریں گے کہ یا رسول اللہ ہم تو آپ کے نواسے کو بلاتے رہے کہ آپ آئیں ہماری باغ دوڑ سنبھالے، آپ آئیں آپ ہماری راہبری کریں، آپ آئیں آپ ہماری رہنمائی کریں، آپ آئیں اپنے نانے کے پیغام کو آگے 4 دانگے عالم میں پھیلائیں، مگر ہماری مانی نہیں گئی، یہ تشریف نہیں لائے، یہ آئے نہیں ہیں، انہوں نے ہماری رہبری نہیں کی، انہوں نے ہماری رہنمائی نہیں کی۔ مگر اہلیان مکہ جو تھے وہ جلیل القدر صحابہ جو تھے ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک رہے تھے، وہ کہنے لگے ہم جانتے ہیں کہ روئے زمین پر نبی کی بیٹی کا بیٹا آپ کے سوا اور کوئی نہیں ہے، کوفے والوں نے اگر آپ سے بے وفائی کی تو ہمارا کیا بنے گا؟ میرے امام علی مقام نے فرمایا ارے جان کا مسئلہ ہی نہیں ہے، جان کی پرواہ ہی نہیں ہے، جان کی بات ہی نہیں ہے، بات ہے تو نانے کے دین کی بات ہے۔ اگر آج حسین کربلا میں نہ گیا اور اس طاغوتی اور باطل اور جبر اور ظلم کی حکومت اور اقتدار کے خلاف اگر آج حسین نے ٹکر نہ لی، حسین نے استقامت نہ دکھائی، تو لوگ قیامت تک کے لیے یہ جواز بنا لیں گے کہ یزید جیسے ظالم، فاسق، فاجر، عیاش اور بدماش کے سامنے جب نواسہ رسول اللہ نے ایکشن نہیں لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں رخصت کی راہ موجود ہے۔ اگر ہم بھی چپ کر جائیں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور پھر قیامت تک کے لیے لوگ جبر کے سامنے جھکے رہیں گے، دبے رہیں گے۔